بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عالی وقار سنو میری پکار، ریاست مدینہ تاریخ اسلامی کا وہ روشن باب ہے کہ جس سے ہر مسلمان کی ذہنی و عقلی احساس و جذبات وابستہ ہیں، اور کیوں نہ ہو جو اسلام کی پہلی ریاست تھی جس کی بنیاد مدنی کائنات علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قائم کی، اور ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی آخر الزماں علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح آپ احباب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ موجودہ حکومت کا ایک نعرہ ہے کہ ریاست مدینہ کو پاکستان کے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں، یہ بات بڑی قابل تعریف ہے، یہ بات بڑی قابل تحسین ہے، خاص کر آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مغرب کے زیر اثر میڈیا کی وجہ سے ایک عام بندہ بھی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس لحاظ کو بقول اکبر الہٰبادی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانوں میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جناب والا، ان حالات میں ارباب اقتدار کا یہ اعلان کرنا بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے کچھ بیانات اور اقدامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے سامنے ریاست مدینہ کا صحیح تصور واضح نہیں، میں آج بلکہ سطحانہ مکمل اور محدود ہے۔ صدر مجلس، آج میں آپ کے سامنے، عوام و خاص کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ ریاست مدینہ کا صحیح تصور کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کو لیے ہم اپنے پاکستان کی حقیقی فلاحی اصلاحی کے لیے اسلامی ریاست کیسے بنا سکتے ہیں۔ صدر مجلس، ریاست مدینہ کیا تھی؟ وہ ریاست جو یثرب یعنی صحیح البخاری کے الفاظ میں اہل ہذہ البحیرہ پر قائم کی گئی، وہ ریاست جس کی چند نمایاں خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس ریاست کے تمام تر ریاستی فیصلے وحی الہی پر ہوا کرتے تھے۔ اس ریاست کے جہاں معاشرتی طبقاتی تقسیم اور پروٹوکول کلچر پر نفی تھی، جہاں قانون کا یک خانے خاص فاطمہ مخدومہ کی شکل میں حضرت اسامہ بن زید پر سرزنش تھی، حضرات والا، جہاں ریاست مدینہ میں عوام کا بوجھ اٹھانے کو من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا وضیاعا فعلیا وعلیا کا نمونہ تھا۔ جناب والا، الغرض اس ریاست میں باہمی اخوت و یکسانی، ذان تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل و احتساب، اقلیتوں کا خیال، امیروں اور غریبوں کے درمیان مساوات اور اسلامی ثقافت اور عزت کا خیال۔ حضرات والا، نظام امن اور نظام امر کے خلوص و تعزیرات کا تصور، ارتکاب دولت پر پابندی لگا کر زکوٰۃ و صدقات کے نظام کا عملی نمونہ وہ ریاست مدینہ تھا۔ حضور والا، ریاست مدینہ، اس کے تمام تر قانونی فیصلے 51% پر نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس کے تمام تر فیصلے کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ پر کیے جاتے تھے۔ وہ ریاست مدینہ کائنات کی ساری ریاستوں میں سے، اور ریاست مدینہ پر ایک بنیادی فرق فکر آخرت تھا جو ان الدین لواقع یوم یقوم الناس لرب العالمین کا عقیدہ دیتا تھا
جناب والا ریاست مدینہ کے مختلف عہدوں میں سے ایک عہدہ تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ بھی قرار پایا کہ تمام تر فیصلے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان پر شامل ہوں گے۔ حضور والا جہاں پر ریاست مدینہ کے جہاں کے تمام فیصلے کتاب اللہ پر کیے جائیں گے، اور اس کا سب سے بڑا ہدف اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عوام الناس سے بوجھ کو اٹھانا تھا، جو وَإِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي عَلَيْهِمْ کی عملی تصویر پیش کرتا تھا۔ حضور والا ریاست مدینہ کے بعد ہماری پاکستان کی یہ ریاست وہ پہلی ریاست ہے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی۔ حضور والا توجہ کیجئے گا، اس تمام ریاستی اسلاموں میں سے آج ہم ریاست مدینہ کی بنیادی ضروریات، دولت و وسائل اور منصفانہ تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے، ہم ترقی و تربیت کے لیے، عزت و احترام کے لیے آج ہم کیوں مغلول کر دیے گئے، اس بات کا جواب آپ خود تلاش کر دیجئے گا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ، قائد اعظم کے خواب، علامہ اقبال کی تعبیر اور پیغمبر کائنات کی ریاست کو چاہتے ہیں، پھر ایک ہو کے کھڑے ہونا پڑے گا، ساتھ چلنا پڑے گا، اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کا تصور لے کے چلنا پڑے گا۔ اور آخر میں علامہ اقبال کا یہ شعر، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یعنی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔